میرے معاشرے میں مرد کہتا ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے، وہ اپنا حق لینے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے، وہ اپنا حق لینے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے۔ ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ جو فرائض جو حق اسلام نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، کیا وہ فرائض ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیا وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے عورتو، اگر تمہیں پتہ چل جائے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے شوہروں کا تم پر کیا حق ہے، تو تم اپنے شوہروں کی قدموں کی دھول کو اپنے گالوں سے صاف کرنے لگ جاؤ۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ شوہروں کا تم پر کیا حق ہے، شوہروں کی خدمت کے اگر انعامات کا تمہیں پتہ چل جائے، تو تم اپنے شوہروں کے قدموں کی دھول کو اپنے گالوں سے صاف کرنے لگ جاؤ۔ کسی قبرستان کے ساتھ جھونپڑی میں اللہ کا ایک ولی رہا کرتا تھا، اللہ کا ایک ولی رہا کرتا تھا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ایک رات اس اللہ والے نے، اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا، خواب کی دنیا میں دیکھا کہ تمام قبرستان والے زار و قطار رو رہے ہیں، خون کے آنسو بہا بہا کر رو رہے ہیں۔ اس طرح رو رہے ہیں جس طرح کسی کے گھر فوت کی ہوتی ہے، کسی کے گھر سے کسی فرد کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے تو عورتیں اونچی اونچی آواز میں رو رہی ہوتی ہیں، چیخ رہی ہوتی ہیں، چلا رہی ہوتی ہیں۔ وہ تمام مردے کچھ اس طرح کے رو رہے تھے۔ یہ اللہ والا کہتا ہے میں عبادت میں مشغول تھا، اپنے عبادت خانے سے اٹھ کر ان رونے اور چیخ و پکار کرنے والے مردوں کے پاس گیا، پوچھنے لگا کہ آخر کس بات نے تم سب مردوں کو اتنا زیادہ رونے پر مجبور کر دیا، کس چیز نے تمہیں چیخنے اور چلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ تمام مردے کہنے لگے کہ فلاں گاؤں میں ایک نیک شخص کی گنہگار اور جہنمی بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس کی قبر ہمارے قبرستان میں بن رہی ہے، اس مرنے والی عورت کی جو قبر ہے وہ ہمارے ہی قبرستان میں بن رہی ہے۔ اس گنہگار عورت کو قبر میں جو عذاب ملے گا، اس عذاب کی نحوست ہم سب پر پڑے گی۔ بس اس آنے والی نحوست کی وجہ سے ہم سب لوگ اتنے پریشان ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ اس کی قبر ہمارے قبرستان میں بن رہی ہے، اس گنہگار عورت کو قبر میں جو عذاب ملے گا نا، وہ اتنی بڑی گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، اس عذاب کی نحوست ہم سب پر پڑے گی۔ بس اس آنے والی نحوست کی وجہ سے ہم سب لوگ پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت ہمارا رونے کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں ہے، ہم دعا بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا۔ یہ اللہ والا خواب سے بیدار ہوا، سیدھا قبرستان کی طرف گیا، دیکھا کہ کچھ لوگ قبر کی کھدائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قبر تیار کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کس کی قبر بنا رہے ہو؟ کھدائی کرنے والوں نے کہا کہ فلاں نیک شخص کی بیوی فوت ہو گئی ہے، فلاں نیک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر تعمیر کر رہے ہیں۔ اس اللہ والے نے انہیں رات والا خواب سنایا، رات والا سارا واقعہ، ساری کہانی سنائی۔ سن کر سب لوگ خوف زدہ ہو گئے، حیران ہو گئے، توبہ کرتے کرتے قبر کی کھدائی روک دی۔ یہ حیران کن خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ اللہ والے نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ یہ حیران کن خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ قصہ مختصر، قبرستان سے کافی دور اس عورت کو دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد محلے کی کچھ عورتیں اس نیک انسان کے گھر میں آئیں، اس نیک دل شخص کے گھر میں آئیں، کہنے لگی ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی بیوی کے شب و روز کیسے گزرے، آپ کی بیوی کی زندگی کیسے گزری، آخر وہ کون سے ایسے اعمال کیا کرتی تھی کہ جن اعمالوں نے قبرستان والے مردوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔
اس نیک دل انسان نے کہا کہ میں ہرگز اپنی بیوی کی خامیاں بیان نہ کرتا، ہرگز نہ کرتا، لیکن تم سب کو بتانا میرے لیے ضروری ہے تاکہ تم سب عورتیں اپنی زندگی میں ان کاموں سے نفرت کرو، دور رہو جو کام میری بیوی کر کے گئی۔ کہنے لگا سب سے پہلے تو میری بیوی جب بھی میرے ساتھ بات کرتی تو اس کے ہر ایک جملے سے بد اخلاقی کی بو آتی تھی۔ میری بیوی جب بھی میرے ساتھ گفتگو کرتی، میرے ساتھ بات کرتی نا، تو اس کی بات کے ہر ایک جملے سے بد اخلاقی کی بو آتی تھی۔ میری بیوی مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حاکم اور بیوی کو محکوم بنایا ہے۔ اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائیے گا بہنوں۔ جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشتا ہے، عزت بھی بخشے گا، اور بیوی آخرت میں انعام کی بھی حقدار ہوگی۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا نا، عرض کرنے لگا یا حضرت، ایک عورت ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہے، وہ اتنی نیک خاتون ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام عبادات کے باوجود بھی، تہجد پڑھنے کے باوجود بھی، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گی۔ اور اگر ایسی عورت اپنے شوہر سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، شوہر کی شکر گزار ہو، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو میرے کریم نبی نے فرمایا ایسی عورت جنت کے جس راستے سے چاہے داخل ہو جائے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ وہ نیک دل انسان کہنے لگا جب میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، گاڑیاں تھی، بینک بیلنس تھا، اچھے وقتوں میں میں اپنی بیوی پر ہزاروں نعمتیں لٹاتا رہا، جب میں امیر تھا اپنی بیوی پر ہزاروں کروڑوں نعمتیں لٹاتا رہا، لیکن جب میں غربت کا شکار ہوا، اللہ اکبر، تو بیوی کہتی میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ جب میں امیر تھا، جب میں اچھا خاصا تھا، بیوی پر ہزاروں نعمتیں لٹاتا رہا، لیکن جب میں غربت کا شکار ہوا تو وہی بیوی کہنے لگی کہ آپ میں نے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، آپ میں کبھی بھی میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میرے تمام احسانات کی ناشکری کرتی تھی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلے 3 جملے ہی اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے ہوں گے۔ عورتوں نے پوچھا کہ وہ 3 جملے کون کون سے تھے؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ نمبر 1 وہ جملہ جس میں بد اخلاقی کی بو آتی تھی، کوئی ایسا جملہ بولتی تھی جس جملے میں بد اخلاقی کی بو آتی تھی۔ نمبر 2 وہ جملہ جس میں میرے تمام احسانات کی ناشکری ہوتی تھی۔ نمبر 3 ایسا کوئی بھی جملہ جو میری پریشانی کا سبب بنتا تھا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، خدا را اپنے شوہر کے آگے یہ 3 جملے کبھی بھول کر کے بھی نہ بولنا۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے، کیونکہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی، آخرت بھی برباد کر دے گی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ 3 لوگ اس طرح کے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ تو کوئی بھی نیکی قبول ہوتی۔ 3 لوگ اس طرح کے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی، نہ تو کوئی نیکی کا مطلب نہ تو ان کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ تو ان کی تہجد قبول ہوتی ہے، نہ تو غریبوں کی مدد کرنے والا عمل قبول ہوتا ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آقا وہ 3 بدبخت لوگ ہیں کون کون سے؟ فرمایا پہلا بھاگا ہوا غلام، جب تک واپس اپنے مالک کے پاس نہیں ہے تب تک وہ جتنی بھی عبادت کرے اس کے منہ پہ مار دی جاتی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔
دوسری وہ عورت جس کے اوپر اس کا شوہر ناراض ہے، بد اخلاق عورت، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے دور ہو گیا، ناراض ہو گیا، جب تک یہ عورت اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی تب تک اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 3، شراب پینے والا شراب کے نشے سے جب تک فارغ نہیں ہوتا، جب تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں آتا، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ان 3 جملوں سے بچے رہنا، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔